ہماری زندگی میں کچھ جنگیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، کچھ حالات ایسے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل صاف بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں ان چیزوں پر لگانی ہیں جو نظر نہیں آتی، نہ کہ ان چیزوں پر جو نظر آتی ہے۔ اور بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں ایمان پر چلنا ہے، نہ کہ آنکھوں دیکھوں پر۔ جب ہم جنگوں کا سامنا کرتے ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے، تو ہم اس کو خدا کی بادشاہی میں ایمانداروں کی مانند دیکھتے ہیں۔ جب حملوں پر حملے ہوتے ہیں جو کہ معنی نہیں رکھتے، تو میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ میرے ساتھ متفق ہو جائے۔ جب روحانی جنگ کی بات آتی ہے تو ہماری بہترین حفاظت یہ نہیں کہ ہم بھاگ جائیں یا چھپ جائیں، نہ ہی ہم بیٹھ جائیں اور انتظار کریں، بلکہ بہترین حفاظت یہ ہے کہ ہم اپنے دعا کے کمرے میں جا کر دعا کے ذریعے واپس وار کریں، دعا کے ساتھ لڑیں۔ جنگ کرنے کی بہترین جگہ آپ کے گھٹنوں پر ہے۔ جیسے ہی ہم دعا کریں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں، ایمان خدا پر رکھیں اور میرے ساتھ متفق ہو جائیں۔ فتح خداوند کی ہے۔ سو آئیے دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، تیرا کلام کہتا ہے تو الفا اور اومیگا ہے۔ قدرت والے خدا، میں آج الہی مداخلت چاہتی ہوں۔ میں آج تیری سپر نیچرل قدرت کو مانگتی ہوں۔ ہماری مدد کر کہ ہم تاریکی کی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں، میں ان کے ساتھ متفق ہوتی ہوں اور یہ اعلان کرتی ہوں کہ کوئی ہتھیار جو ہمارے خلاف بنایا جائے گا کام نہ آئے گا۔ میں ہر اس برائی کے خلاف آتی ہوں جو میری زندگی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، یسوع مسیح کے نام سے جو میرا نجات دہندہ ہے۔ میں اعلان کرتی ہوں کہ میں یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے فاتح ہوں۔ روح القدس میری مدد کر کہ میں اس مشکل وقت میں نا امید نہ ہو جاؤں۔ میری مدد کر کہ میں دشمن کے سامنے ہار ماننے والی نہ بنوں۔ روح القدس میرے ساتھ رہ۔ خداوند کی شادمانی ہی میری قوت ہے۔ خداوند یسوع، تیرے لہو کی قدرت کے وسیلے سے میں تیرے کلام پر ایمان رکھتی ہوں جو کہتا ہے خوف نہ کھا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے قوت دوں گا اور تیری مدد کروں گا۔ میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے سنبھالوں گا۔ یسوع مسیح، میرے ساتھ اس جنگ کو لڑ۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیری بھلائی کے لیے اور ان جنگوں کے لیے بھی جو دیکھی اور اندیکھی ہے۔ تو میرے ساتھ ان کو لڑتا ہے۔ باپ، مجھے اپنی الہی حفاظت دے۔ تو میری تمام کوششوں کو جانتا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کن چیزوں سے لڑ رہی ہوں، میں کن چیزوں کا سامنا کر رہی ہوں۔ اس لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ میں یہ لڑائی خود نہیں لڑ سکتی۔ میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں جو یہ سن رہے ہیں، جس بھی چیز سے وہ لڑ رہے ہیں، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، زندگی کے کسی بھی پہلو میں ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے۔ میں اس نام کو پکارتی ہوں جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ میں تجھے پکارتی ہوں خداوند یسوع، ہمیں آزاد کر، کیونکہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ فی الحقیقت آزاد ہے۔ ہمارے ذہنوں کو آزاد کر، ہمارے بدنوں کو آزاد کر جو کہ ابلیس کے قابو میں ہیں۔ ہمارے دلوں کی بے چینی سے ہمیں آزاد کر۔ سارے بندھن توڑ دے جس میں تیرے لوگ بندھے ہوئے ہیں۔ کوئی خوف نہ رہے، کوئی پریشانی نہ رہے، ہمارے دلوں میں بے چینی نہ رہے۔ یسوع مسیح، تیرے ہی قول سچے ہیں۔ تو نے کہا میں اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ سو یسوع، ہم تیرا چہرہ دیکھیں اور تیرے پاس آتے ہیں، تیرے تخت کے سامنے جھکتے ہیں تاکہ تو ہمیں اپنی سپر نیچرل قدرت دے۔ خداوند یسوع، مجھے گھٹنوں پر جنگ لڑنا سکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ہم غلط طریقے سے جنگ لڑ کر مات کھانے والے ہوں، بلکہ ہم جنگ لڑنے سے پہلے داؤد کی مانند تیرے پاس آئیں اور تجھ سے ہدایت اور قوت لے کہ ہم یہ جنگ کیسے لڑیں۔ خداوند، تو ہی ہمارا قلعہ ہے، تجھ ہی میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ ہر جنگ میں ہماری مدد کر، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔